الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه. محمد سيد القومين والثقلين والفريقين منهم ومن عجم نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم سبحان الشريف رضي الله تعالى سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ کے حبیب مدنی تاجدار حضرت احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل یہ سب محفلوں کی سردار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کے سردار ہیں، تو حضور کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے وہ اپنی جنس اور اپنی نوع میں سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے. اب حضور کی امت ساری امتوں کی سردار ہے. اس بات ہے کہ نبی پاک سے نسبت ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام کا شہر جو ہے وہ تمام شہروں کا سردار ہے. سارے شہر دنیا کے جتنے بھی شہر ہیں سب سے اعلیٰ شہر مدینہ منورہ. اسی طرح حضور کی نسبت وہ زبان جو نبی کریم علیہ السلام کی زبان ہے وہ ساری زبانوں کی سردار ہے. اسی طرح گنتے چلیں یہ محفل جو حضور کی محفل ہے یہ سب محفلوں کی سردار ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جناب ناصر صاحب کو اور ان کے بچوں کو گھر والوں کو جزائے خیر عطا کرے اور مبارک کرے. آج انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ میلاد شریف کی محفل منعقد کی ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ بڑے بڑے محدث انہوں نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ ہم یقین ہے ہمیں کہ جو یہ محفل میلاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جلدی آنے والی خوشخبریاں عطا فرماتے ہیں. یہ محفل کرنا منعقد کرنا امن و امان کا باعث ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میلاد پاک کرنے والوں کو اور میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہونے والوں کو خاص انعامات عطا فرماتے ہیں. میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی رب تعالیٰ وہ سب انعام جو محفل میلاد منعقد کرنے والوں کو عطا کرتا ہے بھائی ناصر صاحب کو بھی عطا فرمائے. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات اللہ تعالیٰ نے خود اللہ پاک نے بیان فرمائے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ حضور کی تعریفیں بیان کرے. یہ ایک بڑی آسان بات ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان کو ایک آدمی تصور کرے کہ ساری مخلوق جتنی بھی مخلوق ہے زمین اور آسمان اور جو کچھ زمین آسمان کے درمیان ہے وہ سب ساری مخلوق کیا کام کرتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ.
کہ کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد نہ کرتی. ساری مخلوق، زمین آسمان، یہ درخت، یہ پہاڑ اور چاند سورج، کل مخلوق کس کی تسبیح کرتی ہے؟ اللہ کی. اور کس کی حمد بیان کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. ساری مخلوق. لیکن ضرور سوچنے کی بات ہے، انسان سوچے تو اتنی بات کافی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کس کی حمد بیان کرتا ہے. تمام مخلوق اللہ کی حمد کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی تعریفیں بیان کر رہا ہے. تو اسی سے حضور کے مرتبے کو انسان سوچے کہ ضرور وہ ساری کائنات کے سردار. حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ شریف میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت میں بھیجا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو صحابی مشہور ہیں، انہوں نے اس بات کو بیان کیا. یا رسول اللہ، مجھے رب کریم نے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ساری دنیا کو اور دنیا والوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کی شان ہم ان کو دکھائیں. اور اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم دنیا کو ہی پیدا نہ کرتے. ہے انہی کے دم قدم سے، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم کی بہار. جب وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں. رسول اللہ کے صدقے میں سارا جہان بنا. زمین و سماع تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا کہ لوگوں آمنو باللہ و رسولہ، فآمنو باللہ، تم اللہ پہ بھی ایمان لاؤ، رسول اللہ پہ بھی ایمان لاؤ. لا الہ الا اللہ بھی پڑھو اور محمد رسول اللہ بھی پڑھو. صرف لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہیں ہوگا. ہمارے پیر و مرشد، اللہ تعالیٰ نے ان کا چرچا ساری دنیا میں کیا، جن کے چرچے عرب اور عجم میں ہوئے. حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہمارے پیر و مرشد ہیں. آپ فرماتے تھے کہ ایمان کو یوں سمجھو جیسے کبوتر کے دو پر ہوتے ہیں. ہر پرندے کے دو پر ہوتے ہیں. آپ ان دونوں پروں سے وہ پرندہ اڑتا ہے. اگر اس کا ایک پر ٹوٹ جائے اور صرف ایک پر رہ جائے تو وہ اڑ نہیں سکتا. آپ نے کئی دفعہ دیکھا کوئی چڑیا ہوتی ہے، کوئی پرندہ، ایک پر ذرا ٹوٹ جائے وہ نیچے زمین پہ بیٹھا اڑے. آپ فرماتے ایمان ایک پرندہ ہے کبوتر، اس کے دو پر ہیں. ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد رسول اللہ. اب یہ دونوں پر ہوں گے تو یہ بارگاہ الہی میں جائے گا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول کب ہوگا؟ دونوں پر ہوں گے. ایک کا نام توحید ہے، دوسرے کا نام رسالت ہے. سارے قرآن مجید کو یہ بھی ایک بات مسئلہ یاد رکھو، ہمارا نام قرآن مجید کے اندر ایک دیکھو توحید، جو صرف توحید کو مانے گا اسے مواحد کہتے ہیں. مواحد تو ہمارا نام مواحد نہیں ہے. قرآن مجید میں ہمارا نام مومن ہے. یا ایھا الذین آمنوا ہے کہ نہیں؟ ساری جگہ جگہ اے ایمان والوں. تو مطلب کیا ہوا؟ اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو مواحد کہلائے گا، مومن نہیں ہوگا. مومن جب ہوگا جب لا الہ الا اللہ پڑھے گا، محمد رسول اللہ پڑھے گا. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. ایک آیت ہے اور ایک آیت میں القاب اتنی کثرت سے بیان کیے جو انسان حیران رہ جاتا. اے اللہ، اے نبی، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا.
وہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا اور القاب بیان کی. نبی کا کیا معنی ہے؟ دیکھو زبان سے یہ کہنا میں نبی کو مانتا ہوں، میں مومن ہوں، زبان سے کہنا اور بات ہے، لیکن جب اسے پرکھا جائے گا، اسے کسوٹی پر پرکھیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ وہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اب میں آپ کو کسوٹی بتاتا ہوں. نبی کے کیا معنی ہے؟ نبی کے معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا. یہ نبی کے معنی لغت کی کتاب میں نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا اور غیب کی خبریں لینے والا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو غیب کی خبریں دیتا ہے اور نبی لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں. اب میں جو آپ کو عرض کیا کسوٹی، ایک آدمی کہتا ہے جی میں بھی نبی مانتا ہوں، حضور کو نبی مانتا ہوں. نبی مانتا ہے لیکن حضور کے علم غیب کو نہیں مانتا. حالانکہ علم غیب تو نبی کی خصوصیت ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے. اب آپ خود کہیں جب اس نے حضور کے غیب کے علم کا انکار کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی نہیں مانا. نبی ماننے کا مطلب یہ تھا کہ نبی کی تمام صفتوں کو بھی تو مانتا، صفت نہیں مانتا وہ نبی نہیں مانتا. اور یہ علم حضور کا اتنا ہے، اتنی سینکڑوں نہیں ہزاروں ہزار حدیثیں ہیں جن میں حضور کے علم غیب کے واقعات. نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھاتے ہی منبر پہ بیٹھ گئے. اور جو حضور کے صحابی تھے انہوں نے نماز پڑھی تھی حضور کے پیچھے، وہ سب بنا کر اسی طرح بیٹھے. اب حضور علیہ السلام نے واز کہنا شروع کر دیا فجر کی نماز پڑھ کر. فجر کی نماز سے لے کر ظہر کا وقت آ گیا اور حضور واز بیان کر رہے. جب ظہر کا وقت آیا، اذان ہوئی، حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی، دوبارہ واز کہنا شروع کر دیا. پھر عصر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز پڑھائی، عصر کے بعد پھر واز کہنا شروع کیا، مغرب ہو گئی. فجر سے لے کے مغرب تک سارا دن حضور نے واز سنا. لیکن ایک دن میں حضور نے صحابہ کرام کو کتنا علم سکھایا. جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا رہے گی سب کچھ حضور نے بتا دیا. صحابی کا یہ بیان ہے حدیث شریف میں، فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ قَائِمٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا حضور نے بتا دیا. یہ حضور کے علم غیب کی شان. نبی کی ایک شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہلکی سے ہلکی آواز کو بھی سن لیتا ہے، ہلکی آواز. دیکھو اب یہ جو قرآن مجید سے بڑھ کے تو بھائی کوئی دلیل نہیں. کوئی آدمی جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، جب ہم اسے کہیں بھائی قرآن مجید میں یہ لکھا حدیث شریف میں، تو بات ختم ہو گئی. قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اب اللہ کا کلام ہے. پہلے جو نبی تشریف لائے تھے حضور سے پہلے، ان میں ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں. سب جانے سلیمان نبی ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر بیان کیا. ان کا تخت تھا وہ ہوا میں اڑتا تھا اور بڑی تیز رفتار، جیسے آج کل جہاز ہے، ان کا تخت ہوائی جہاز کی طرح اڑتا تھا. تو وہ جہاز اپنے تخت سے اڑ رہے تھے. نیچے زمین پہ جہاں جہاز ان کا گزر ہوا، وہاں زمین پہ چیونٹیوں کی ایک جماعت تھی. چیونٹیاں جب وہ تخت اڑ رہا تھا تو وہ چیونٹیاں جو تھی، ان چیونٹیوں کی ایک ملکہ تھی. اس ملکہ نے اپنی ساری قوم سے یہ کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج وہ تمہیں کچل نہ دے پیروں سے. اب یہ چیونٹی نے یہ بات کہی. بھائی چیونٹی جب بات کرتے کوئی ہم سن سکتے ہیں، کوئی سمجھ آ چیونٹی کی بات. چیونٹی کا نظر آنے مشکل ہوتا ہے، اس کی بات سننا تو درکنار. لیکن اللہ کے نبی نے سلیمان علیہ السلام نے
اڑتے ہوئے چیونٹی کی بات کو سن لیا کہ وہ ملکہ یہ بات کر رہی ہے، اور اس کی بات کو سن کر سلیمان علیہ السلام کو تبسم آ گیا. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، آپ مسکرائے اور ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ کا کہ گویا چیونٹی بھی مجھے پہچانتی ہے اور جانتی ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ کہیں وہ بے خبری میں تمہیں نہ کچل دیں. گویا چیونٹی نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، جان بوجھ کے تمہیں نہیں کچلیں گے. اسی سے ایک مسئلہ علماء نے بیان کیا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کے جو ساتھی تھے چیونٹی کہتے کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، تو ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابی وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے. صحابہ کرام یہاں بتانا یہ تھا کہ وہ نبی ہیں جو چیونٹی کی آواز سنتے ہیں، تو ہمارے نبی جو سارے نبیوں کے سردار تو حضور کی کیا شان ہوگی. چیونٹی کا بولنا مجھے چیونٹی میں تو ایک جان ہے. ہمارے نبی پاک کی شان سنو اور سمجھو. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑ ہے، احد پہاڑ، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اب بتاؤ وہ پہاڑ اور پہاڑ کے دل کے اندر حضور اس کی محبت کو بھی جانتے ہیں. ایک دن حضور سوئے ہوئے تھے، سفر کرتے ہوئے راستے میں ایک مقام پر حضور سو گئے، تو ایک صحابی جو خادم تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس صحابی نے یہ دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا. سامنے ایک درخت تھا، وہ زمین کو چیرتا ہوا حضور کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور جھکا، پھر سیدھا ہو کے واپس چلا گیا اپنی جگہ پہ کھڑا. تھوڑی دیر کے بعد جب حضور بیدار ہوئے تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی ہے. وہ درخت ہے وہ زمین کو چیرتا ہوا آیا تھا اور وہ جھک کے چلا گیا. وہ اس کے آنے جانے کا راستہ وہ زمین میں کھلی ہوئی بھی تھی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ درخت جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی تھی، اور درخواست یہ کی تھی کہ یا اللہ یہ تیرے پیارے نبی تشریف لائے ہیں، مجھے اجازت دے میں حضور کو جا کر سلام کروں. سبحان اللہ. وہ سلام کرنے کے لیے آیا تھا. اب آپ بتاؤ اس حدیث پاک نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ اس درخت نے اللہ پاک سے جب درخواست کی تھی تو حضور کی وہ درخواست سن رہے تھے کہ نہیں؟ حالانکہ سو رہے تھے، حضور سو رہے ہیں اور وہ درخت اللہ پاک سے التجا کر رہے، حضور درخت کی التجا کو سن رہے. پھر وہ درخت جب آیا سلام کیا حضور کو، تو حضور نے اس کے سلام کو سنا کہ نہیں سنا؟ اگر نہ سنا تو اس کے آنے کا فائدہ بھی کیا ہوا؟ ضرور حضور نے سنا. تو اندازہ لگا وہ درخت کے سلام کی آواز کو حضور سن رہے. تو پتھروں درختوں وہ تو سارے عالم کی خبریں اللہ پاک نے حضور کو عطا کر. قرآن مجید نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے. اب آپ کی خدمت میں ایک بات میں آپ ذرا غور کریں گے سمجھ آ جائے گی. دیکھو بھائی قرآن مجید وہ کتاب ہے، ہم سب اس کی تعظیم کرتے ہیں. قرآن پاک کی تعظیم کرنا بڑا اجر و ثواب. قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ تبیانا لکل شیء، یعنی اس قرآن مجید میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. تمام جہان کے علوم قرآن مجید کے اندر ہیں. وہ امت کے اندر اس شان کے عالم بھی ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن مجید سے لاکھوں مسائل جو ہیں ان کو استنباط کیا. تو قرآن مجید تمام جہانوں کا علم اس کے اندر ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ توجہ سے سنیں. حضور دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں یعلمکم الکتاب والحکمۃ، وہ تمہیں اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں
اللہ کی کتاب تمہیں پڑھاتے ہیں. بولو گے قرآن مجید ہمیں کس نے پڑھایا؟ حضور نے پڑھایا کہ نہیں؟ وہ اللہ کی کتاب تمہیں پڑھاتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, پڑھانے ان کے علوم تمہیں سکھاتے ہیں. اب بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ دیکھو, اسکولوں کو جو اسکول کے اندر, اسکول میں, کالج کے اندر, اسکول میں جہاں بھی درس گاہیں ہیں, جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کے پڑھانے والا جو معلم ہوتا ہے, استاد ہوتا ہے, اس کا علم اس کتاب سے بہت زیادہ ہوتا ہے. آج کل تو آپ نے دیکھا نہیں, پرائمری اسکولوں کے اندر انہوں نے لازم کر دیا کہ MA BEd اور MA MAd ہو. پڑھانا ہے پرائمری اسکول کے بچے کو قاعدہ, اور استاد MA پاس ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کا معنی یہ کہ وہ کتاب یہ آدمی کی لکھی ہوئی, انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے, قاعدہ ہے. پڑھانے والا اتنا عالم فاضل ہوتا ہے کہ MA اور BA پاس ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مقدس کتاب جو اللہ پاک نے اتاری اور جس میں تمام جہانوں کے علوم, اس کتاب کو جو پڑھانے کے لیے تجریب ہے ان کے علوم کا کیا مقام ہوگا؟ اس مقدس رسول کے علم کی کیا شان ہوگی جو اس کتاب کو پڑھانے والے ہیں. اور یہ قاعدہ مقرر ہے کہ کتاب جو پڑھائی جا رہی ہے, پڑھانے والے کا علم اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ. تو حضور کے علم کی کوئی انتہا نہیں. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یا رسول اللہ, دنیا اور آخرت یہ تو حضور کی سخاوت, ایک سائل آتا ہے کہ دنیا آخرت جھولی میں ڈال دیتے ہیں, اور لوح قلم کا علم وہ تو حضور کے علم کا ایک حصہ ہے. حضور کے علم کے کوئی انتہا کہ وہ رسول بھی ہیں, رسول ہو کر ان کا ایک طرف اپنے رب سے تعلق ہے, دوسری طرف اللہ کی مخلوق سے تعلق. وہ سارے جہانوں کے جب رسول ہیں تو ماننا پڑے گا کہ تمام جہان کے ذرے ذرے سے ان کا تعلق ہے. وہ کسی چیز سے دور نہیں ہے. مثال نہیں دیتے, صرف سمجھانے کے لیے. سورج چوتھے آسمان پر ہے, لاکھوں میل کا اس کا فاصلہ ہے, لیکن اس کی نورانی کرنیں ہر آدمی کے ذہن کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. نبی کریم علیہ السلام, حضور کی تو شان یہ کہ چاند سورج کے نور بھی تو حضور کے نور کی جھلک ہے. حضور تو نور الانوار ہیں. رب کریم نے فرمایا, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا. خود حضور نے فرمایا, جب ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرمایا, اے جابر, اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. اس وقت نہ چاند تھا, نہ سورج تھا, نہ زمین, نہ آسمان, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ لوح, نہ قلم. تو چاند اور سورج اور ستارے یہ تو سب حضور ہی کے نور کی کرنے ہیں, حضور کے نور الانوار ہیں. تو حضور کا نور سارے عالم میں حضور کے نور کا جلوہ ہے, سارے عالم میں حضور کے نور کی روشنی. رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اور ہمیں بتایا کہ یہ نبی جو تشریف لائے, النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم. یاد رکھو, مومن وہی ہے جس کے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کی محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. باپ سے, اولاد سے, سب سے بڑھ کر حضور کی محبت. پھر ایک بات اب یہ دیکھو, یاد رکھو, محبت کے ساتھ تعظیم کرنے کا حکم دیا. وَتُعَذِّرُوهُمْ وَتُوَقِّرُوهُمْ. اس میں صحابہ کرام کا طریقہ دیکھ لو کہ وہ حضور کی کیسی تعظیم کیا کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے جس کپڑے کو پہن لیا, جو کپڑا حضور کے جسم مبارک سے لگ گیا,
صحابہ کرام کو جب وہ کپڑا کسی کو مل گیا تو اسے دھو کر وہ بیماروں کو پلاتے ہوئے شفا ہو جائے. سبحان اللہ. حضرت اسما کے پاس جبہ مبارک تھا. نبی کریم علیہ السلام اپنے سر مبارک کے بال مبارک اتروانے, چاروں طرف صحابہ کرام حاضر ہیں اور ہر ایک کی تمنا کہ ان میں سے کوئی بال مبارک مجھے مل جائے. حضرت خالد بن ولید کو کچھ بال مبارک مل گئے, اپنی ٹوپی میں سی لیے اور فرماتے ہیں جس جنگ میں میں جاتا ہوں یہ ٹوپی میرے سر پہ ہوتی ہے تو مجھے فتح ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. پیالے کے اندر جس پیالے میں حضور نے پانی پیا, بھائی سونے اور چاندی کا پیالہ تو وہ نہیں تھا, سونے چاندی کے پیالے, سونے چاندی کے برتن, ان کا تو استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے. تو لکڑی کا پیالہ حضور کا, وہ لکڑی کا پیالہ جس میں حضور پانی پیتے تھے, کبھی دودھ بھی پیتے تھے. ایک صحابی کے پاس تھا, حضرت انس کے پاس, وہ تبرک ان کے پاس تھا. ان کے بعد ان کے بیٹے کو ملا تو ایک آدمی دیکھو اس کو محبت والے وہ یہ یقین کرتے ہیں کہ دنیا جہان کی دولت دے کر بھی حضور کے تبرکات حاصل کر لو تو یہ بہت سستا سودا ہے. ایک آدمی آیا کہ یہ 8 لاکھ درہم میں پیش کرتا ہوں, یہ پیالہ مجھے دے دو. انہوں نے وہ پیالہ ان کو دیا. امام بخاری جو بڑے محدث ہیں, جن کے حدیث کی کتاب سب مانتے ہیں, وہ بصرے شہر میں گئے. انہیں پتہ چلا کہ اس صحابی کے گھر, اس شخص کے گھر میں پیالہ مبارک ہے. اس کے دروازے پہ گئے اور درخواست کی کہ اس پیالے نے مجھے بھی پانی پلا. یہ ان کے دلوں میں تعظیم ہے. اور یاد رکھو آج بھی وہی نور, آج بھی وہی برکت جاری اور ساری. جب ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے, جب ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, اللہ کے رسول ہیں کہتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول تھے, کیا کہ اللہ کے رسول ہیں. اور یہی عقیدہ یاد رکھو کہ تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ایک دو باتیں آپ کو میں سناؤں. قبلہ عالم کا ذکر میں نے کیا تھا. حضرت قبلہ عالم آپ کا ذکر ابھی میں نے کیا. آپ نے اپنی کتاب میں یہ واقعات لکھے. آپ نے بہت حج کیے, 40 آپ نے 40 حج کیے. کوئی کہتا ہے اس سے بھی زیادہ, 110 سال آپ کی عمر مبارک تھی. آپ فرماتے ہیں 1 سال ہم حج کرنے کے لیے گئے تو حضور کے روضے مبارک پہ جب حاضری دی تو ایک آدمی کریم بخش, اس کا نام تھا, لاہور کا رہنے والا, وہاں وہ کھڑا ہوا تھا. تو آپ پہچانتے تھے اس کو. فرمایا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے آیا جہاں وہ رہائش گاہ تھی, اور میں نے کہا کہ اس کو کپڑے دو, اسے کپڑے دو. ایک آدمی نے قمیض دے دی, دوسرے نے چادر دے دی, کسی نے کمبل دے دیا. اس نے وہ سارے کپڑے لپیٹ لی ایک چادر اور کہنے لگا شاہ صاحب جس وقت آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا معاہدے شریف میں تو میں نبی کریم علیہ السلام سے عرض کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں, میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں. سبحان اللہ. اب اس نے وہ سارے کپڑے لپیٹ لیے, گھر جا کے حضور کے روزے رکھ دیے روزے کہ یار دیکھ لیجیے مجھے کپڑے مل گئے. اگلی بات بھی اسی کے ساتھ ہے, وہ بتا کے میں ختم کروں. فرماتے ہیں اگلے سال پھر میں حج کے لیے گیا اور پھر وہی معاہدے شریف میں وہی کریم بخش مجھے مل گیا. مجھے وہ بات ان کی یاد تھی پچھلے سال کی. میں اسے اپنے گھر لے آیا, میں نے کہا اسے کپڑے دو. کپڑے جب اسے دیے ان میں میری ایک کشمیری ٹوپی تھی. میں نے کہا یہ بھی اس کو دے دو. وہ کہنے لگا شاہ صاحب
آج میں یہ عرض کیا یا رسول اللہ میری ٹوپی پھٹ گئی ہے، میری ٹوپی پھٹ گئی، میری ٹوپی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے کئی سال ہو گئے ہیں مدینہ شریف میں آئے ہوئے، شروع میں تو مجھے اندازہ مجھے معلوم نہیں تھا، پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور کے رحمت للعالمین ہے، سارے جہان میں حضور کی نعمت بڑھتی ہے، سارے جہان میں حضور کی دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ میں تقسیم کرتا ہوں اور دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، انما انا قاسم و خازن، میں تقسیم کرتا ہوں، میں خزانچی ہوں، دینے والا نہ۔ تو شروع میں مجھے اندازہ نہیں تھا، پھر مجھے احساس ہوا، پھر میں کسی آدمی سے کوئی سوال نہیں کرتا، جب مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے حضور کے روضے شریف پہ آ کر عرض کرتا ہوں، بس زیادہ دیر نہیں گزرتی فوراً میری حاجت پوری ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ بے شک وہی بات ہے، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ پھر دعا کرنا اللہ تعالیٰ یہ ناصر قبول کرے۔ میں ناصر صاحب کا بیٹا، اسے دعا کرنا پوری طرح کو تندرستی اللہ تعالیٰ دے اور تمام حاضرین کو بھی برکت۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام اے گلشن وحدت کی پھول، اور یہ سلام آج اس کی کتنی میموری ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب